الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال تبارك وتعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد، وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. برادران ایمانی، سورہ اسراء کی 81 نمبر کی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے اس مقدس مجلس کے لیے حاصل کیا. ظاہر ہے کہ آپ مسلسل پہلی محرم سے اور آج تک مجالس سماعت فرما رہے ہیں مسلسل، اور ظاہر ہے کہ یہ ایام مخصوص ہیں امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت کے اطہار سے سوگواری کے لیے. ایک مجلس کی قیمت کیا ہے اور ایک مجلس کی طاقت کیا ہے، معصومین علیہ السلام کی روایات کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. اپنی گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے وقت تو بہت زیادہ ہو گیا ہے، لیکن مختصر گفتگو کی کوشش کروں گا. لیکن ظاہر ہے کہ ہم مسلسل مجلسیں کر رہے ہیں اور مسلسل مجلسیں سن رہے ہیں، اور ایک انجمن کا خمسہ، اس کے بعد دوسری انجمن کا خمسہ، اور ایک مجلس، اور اس کے بعد دوسرا بانی مجلس. تو عزیزان گرامی، یہ جو مسلسل مجلسیں ہو رہی ہیں، اس میں ایک مجلس کی طاقت کیا ہے اگر ہم اس کو سمجھیں معصومین کے ارشادات کی روشنی میں. معصومین کے ارشادات کی روشنی میں مجلس یہ ہے کہ جس مقام پر مجلس امام حسین علیہ السلام برپا ہوتی، تو آسمان سے فرشتے یہ دیکھتے ہیں کہ ایک نور ہے کہ جو آسمان کی طرف بلند ہو رہا ہے. تو فرشتے پروردگار عالم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ کیسا نور ہے کہ جو زمین سے آسمان کی طرف بلند ہو رہا ہے. تو پروردگار عالم یہ جواب دیتا ہے کہ یہ زمین والوں نے مجلس امام حسین علیہ السلام کے لیے فرش بچھایا ہے اور مجلس امام حسین منعقد ہو رہی ہے. اس کا نور ہے کہ جو زمین سے آسمان کی طرف آ رہا ہے. تو یہ فرشتے پھر اس بات کی خواہش کرتے ہیں کہ جب پروردگار عالم ہمیں اجازت دے، یعنی وہ ایسی اٹریکشن محسوس کرتے ہیں. کون؟ جنت میں رہنے والا فرشتہ. جنت میں رہنے والا فرشتہ اس نور کا ایسا اٹریکشن، ایسی کشش محسوس کرتا ہے کہ وہ پروردگار عالم سے یہ خواہش کرتا ہے کہ اے پروردگار عالم، ہمیں اجازت دے کہ ہم بھی مجلس میں جا کر شریک مجلس ہو جائیں. چنانچہ ان فرشتوں کو مجلس میں شامل ہونے کی اجازت دی جاتی ہے. جب یہ فرشتے مجلس میں آ جاتے ہیں اور مجلس ختم ہو جاتی ہے اور فرشتوں کو اس مجلس کے بعد میں پھر واپس آسمان پر جانا پڑتا ہے. یہ میری طرف سے ایک بھی جملہ نہیں ہے، معصومین کے ارشادات کی روشنی میں بتا رہا ہوں کہ اہمیت مجلس کیا ہے. کہ جب یہ فرشتے پھر آسمان پر جاتے ہیں تو جو ساتھی فرشتے ہیں وہ ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ یہ جنت کے کون سے گوشے میں تم پہنچے تھے کہ تمہارے اندر سے ایسی بہترین خوشبو آ رہی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس سے پہلے ہم نے یہ خوشبو کبھی سنی نہیں ہے. کون سے گوشے میں تم جنت میں پہنچے؟
تو اس پر یہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم جنت سے یہ خوشبو لے کر نہیں آئے ہیں بلکہ زمین پر مجلس حسین کیا کہنے کیا کہنے پہنچے ہیں اور اس مجلس کے سبب سے ہم نے یہ خوشبو حاصل کی ہے. تو یہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہمیں بھی مجلس میں لے چلو. کوئی کہتے ہیں کہ مجلس تو ختم ہو گئی. تو یہ فرشتے پھر اللہ سے یہ صدا کرتے ہیں کہ پالنے والے اب جو مجلس ہو تو اس میں ہمیں جانے کی اجازت دی جائے. چنانچہ پھر جب فرش عذاب بھیجتا ہے تو یہ فرشتے بھیجے جاتے ہیں اور جب یہ جاتے ہیں تو یہ خوشبو سے اسی طرح معطر ہو کے جاتے ہیں. روایات یہ بتاتی ہیں کہ ایک فرشتہ جب ایک بار مجلس میں آ جاتا ہے تو دوبارہ اسے آنے کی اجازت نہیں ہوتی. بس وہ ایک مرتبہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ آیا. مگر جب وہ گیا تو ایسا معطر ہو کر گیا خوشبو میں کہ جنت والوں نے اس کی خوشبو پر رشک کیا. بس عزیزان گرامی اگر میں اپنی بات کا پیغام آپ تک پہنچا سکوں کہ ایک فرشتہ پوری حیات میں ایک مرتبہ مجلس حسین میں شریک ہوا تو زندگی بھر کے لیے حسینیت سے معطر ہو گیا. ہم نے کتنی مجلسیں کی ہیں, ہم سالوں میں کتنی مجلسیں کیا کہنے حسینیت کی خوشبو ہمارے اندر نہیں بچی. تو ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ ہم مجلسوں میں کون سے حسین کا تذکرہ کر رہے ہیں. عزیزان گرامی یہ ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہر مجلس سے وہ تبرک لے کر جائیں گے جو مجلس کا اصل تبرک ہے, یعنی حسینیت کے میسنجر بن کر لوٹے. جب ہم اس فرش عذاب سے اٹھے تو ہم میں سے ہر ایک حسینیت کا مبلغ بن کے اٹھے. صلوات محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں نے قرآن کریم کی سورہ اسراء کی 81ویں نمبر کی تلاوت کا آپ کے سامنے شرف حاصل کیا. پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. کہ حق آیا اور باطل گیا. انداز دیکھیے, حق آیا اور باطل گیا, اور باطل تو تھا ہی فنا ہونے کے لیے. عزیزان گرامی یہ حق کی طاقت کو سمجھیے قرآن اعلان کر رہا ہے, اور جو قرآن اعلان کر رہا ہے وہ صبح قیامت تک کے لیے ہے. آپ اس آیہ کریمہ کی روشنی میں پچھلی تاریخوں کو الٹ کر دیکھیے کہ حق جب آتا ہے تو باطل کا کیا انجام ہوتا ہے, حق آنے سے پہلے باطل کیسا ہوتا ہے. عزیزان گرامی ظاہر ہے کہ معرکہ حق و باطل جب سے یہ دنیا قائم ہوئی اس وقت سے آج تک مسلسل مارکہ حق و باطل ہے. کس لیول کے اوپر ہے, کبھی ملکوں کے لیول کے اوپر ہوتا ہے, کبھی شخصیتوں کے لیول کے اوپر ہوتا ہے, کبھی خاندانوں کے لیول کے اوپر ہوتا ہے. تو ظاہر ہے دامن وقت میں بہت گنجائش نہیں ہے کہ میں تفصیل سے عرض کروں. میں تاریخ سے چند مثالیں پیش کروں گا کہ مارکہ حق و باطل کا پہلا مارکہ, حق و باطل کا پہلا مارکہ اس وقت جب سے انسانیت پیدا ہوئی, اس وقت پہلا مارکہ حق و باطل ہوا. حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے. حضرت آدم کے دو بیٹے ہوئے, ایک حابیل اور ایک قابیل. اب عزیزان گرامی حابیل اور قابیل میں بحث ہوئی. بحث کیا ہوئی؟ اب وہ ظاہر کے تمام واقعات آپ کے پیش نظر ادھر نہیں جانا چاہتا. ایک نظر کا معاملہ تھا, اللہ سے نظر مانگی تھی دونوں نے, اور معاملہ یہ تھا کہ کس کی نظر قبول ہو جائے. اور فرما رہے ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن خود اعلان کر رہا ہے کہ نظر بدعت نہیں ہوتی ہے, نظر کیا کہنے ہیں, واہ 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 واہ. تو دو نبی زادے ہیں یہ, اور انہوں نے نظر مانی اللہ سے. اب ظاہر ہے کہ کس کی نتیجہ یہ ہوا کہ قابیل کی قربانی رد ہوئی, حابیل کی نظر جو ہے وہ قبول ہو گئی. نتیجہ یہ ہوا کہ یہاں سے قابیل کے دل کے اندر حابیل سے حسد پیدا ہوا. اب حق و باطل کا مارکہ سنیے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ فیصلہ اللہ کا تھا,
اب اللہ کے فیصلے میں ظاہر ہے کہ حابیل کی کوئی غلطی نہ تھی. اللہ کے فیصلے میں حابیل کو اختیار نہ تھا، اللہ نے حابیل کو چنا. تو اب ظاہر ہے کہ حابیل کو چنا تو قابیل کے دل کے اندر حسد پیدا ہوا. معلوم ہوا کہ یہ اصول ہے کہ جب بھی اللہ کسی کو چن لیتا ہے تو مخالفوں کے دل میں حسد کی کیا کہنے واہ 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 واہ. بالکل تاریخی گفتگو کر رہا ہوں آپ کے سامنے. چنانچہ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت آدم ذرا ہٹے تو قابیل نے حضرت حابیل کو قتل کر دیا. اب جب حضرت آدم واپس آئے اور انہیں پتہ چلا کہ حابیل قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، تو اب حضرت آدم تمام تفاسیر اٹھا کے پڑھیے. میں یہ نہیں کہتا کہ شیعہ تفسیر پڑھیے، تمام علماء اسلام کسی بھی اسکول آف تھاٹ کے ہوں، کسی بھی مکتب فکر کے ہوں، ان کی تفاسیر کو اٹھا کے پڑھیے کہ آدم کو جب پتہ چلا کہ ان کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو عالم اسلام سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آدم کا کردار کیا ہے، آدم نے کیا کیا، آدم کی سیرت کیا ہے. تمام تفاسیر لکھتی ہے کہ آدم حضرت حابیل کی قبر پر پہنچے، حابیل کے لیے آنسو بہاتے جاتے تھے، حابیل پر لعنت کرتے جاتے تھے. معلوم ہوا کہ پہلے دن آدم نے یہ اصول ڈال دیا کہ ظالم پر لعنت کی جائے. کیا کہنے، زندہ باد زندہ باد. واہ 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 واہ. اب یہ پہلا معرکہ تھا حق و باطل کا. عزیزان گرامی، اس کے بعد انسانیت اور آگے بڑھی. حضرت نوح کا زمانہ آیا. اب ظاہر ہے کہ بہت دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت نوح کی عمر جو ہے وہ بڑی طویل عمر ہے، 2500 سال یا اس سے زیادہ بھی. تفاسیر کے اندر بیان ہوئی ہے کہ لوگ کعبہ تشریف رکھتے ہیں، بڑی طولانی عمر پائی حضرت نوح نے. چنانچہ مثل مشہور ہے کہ عمر نوح تمہیں حاصل ہو، یعنی لمبی عمر پاؤ، یہ دعا دی جاتی ہے، عمر نوح حاصل ہو. حضرت نوح کو بڑی عمر ملی اور حضرت نوح کو جو عمر ملی تو انہوں نے کوئی گھر نہیں بنایا. بہت توجہ. چنانچہ حضرت نوح نے ایک سوال کیا اللہ سے کہ آخر والے زمانے کے لوگوں کی عمر کتنی ہوگی؟ تو کہا کہ 100 سال 80 سال 60 سال. کہا خدا کی قسم اگر مجھے اتنی عمر ملتی تو فقط ایک سجدے کے اندر گزار دیتا. کیا کہنے، واہ 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 واہ. یعنی اتنی طولانی عمر پانے کے بعد حضرت نوح کہتے ہیں کہ اگر اتنی مختصر زندگی مجھے ملتی تو بس ایک سجدے میں پوری زندگی گزار دیتا. تو جو اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب پورے ہوں گے تو سجدے کر لیں گے، پورے ہوں گے تو اپنا قرض چکا لیں گے. عزیزان گرامی، موت کبھی انتظار نہیں کرتی، یاد رکھیے گا. اس لیے کہ اللہ، کسی نے معلوم کیا کہ توبہ کا سب سے بہترین وقت کون ہے. کسی صوفی سے، کسی عالم سے سوال کیا کہ موت سے قبل توبہ کا سب سے بہترین وقت کون ہے. انہوں نے کہا کہ موت سے ایک دن پہلے. تو انہوں نے پلٹ کے کہا کہ موت سے ایک دن پہلے. کہاں موت سے ایک دن پہلے. کہا مگر موت کا تو کوئی وقت معین نہیں ہے، ہمیں تو پتہ نہیں ہے کب آئے گی. تو کہا کہ پھر ہر دن توبہ کیا کرو. کیا کہنے، اب حضرت نوح کا زمانہ آیا. اب حضرت نوح کا زمانہ آیا تو امت نوح نے حضرت نوح کے ساتھ بڑے مظالم کیے. حضرت نوح کا نام عبدالغفار تھا. حضرت نوح کا نام نوح نہیں ہے. نوح، حضرت نوح کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ نوح کے معنی ہے نوحہ کرنے والے.
تو حضرت نوح کا معاملہ یہ تھا کہ حضرت نوح کو امت اس قدر پتھر مارتی تھی کہ حضرت نوح پتھروں کے اندر دفن ہو جاتے تھے اور تمام جسم زخمی ہو جاتا تھا. چنانچہ فرشتے آ کر نکالا کرتے تھے، پتھروں کے ڈھیر تھے اور تمام جو زخم سے جسم لہو لہان ہوتا تھا اس کا علاج کیا کرتے تھے. چنانچہ حضرت نوح فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ اب یہ فلاح پانے والے نہیں ہیں، سمجھنے والے نہیں ہیں، ان کے اوپر عذاب نازل کر. چنانچہ پتھروں کے اندر دب جاتے تھے نوح اور اسی لیے کثرت نوحہ سے نوحہ کرتے تھے، یعنی امت کے مظالم کے خلاف حضرت نوح نوحہ کرتے تھے. اس لیے نوح نام ہو گیا، ورنہ نام تو عبد الغفار تھا. مگر قرآن اٹھا کر دیکھیے گا کہ کہیں عبد الغفار کے نام سے قرآن نے نہیں پکارا، جہاں پکارا ہے نوح کے نام سے پکارا. آپ جانتے ہیں تو اللہ کو نوحہ اس قدر پسند ہے. کیا کہنے کیا بات ہے صاحب، واہ 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 واہ. شاباش شاباش جی کرو. بار بار کہتے ہیں کہ امت کے اوپر عذاب نازل ہو، عذاب بھیجے. اب یہ ماننے والے نہیں ہیں، اب یہ سمجھنے والے نہیں ہیں، اب یہ سدھرنے والے نہیں ہیں. حضرت نوح عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں. بھائی یہی فرق ہے نوح میں اور ہمارے پیغمبر میں کہ نوح پتھر کھا کے عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں، ہمارا پیغمبر پتھر کھا کے دعائیں کیا کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ یہ ظاہر ہے کہ بچوں کی ٹریننگ ہے. یہی بچے جو ہے وہ اگلی نسل کا فرش عذاب بچھانے والے ہیں. ایک بار اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حضرت نوح مطالبہ کرتے ہیں کہ امت کے اوپر عذاب نازل ہو جائے، مگر عذاب نازل نہیں ہوتا. حضرت نوح مسلسل عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں، نہیں نازل ہوتا. یہاں تک کہ جب حضرت نوح نے بڑا شکوہ کیا امت کا تو کہا کہ اچھا کشتی بناؤ. اب ظاہر ہے کہ میں تفصیل میں اس وقت نہیں جا سکتا کیونکہ میری منزل ذرا آگے ہے. جلدی جلدی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. اس سے پہلے بھی شاید کبھی اس عنوان پر میں نے تھوڑی بہت گفتگو کی ہوگی، آج ذرا غیر اس سے سن لیجیے کہ حضرت نوح بد دعا کرتے ہیں، بد دعا، مگر اللہ ڈیلے کر رہا ہے برابر. جب حضرت نوح نے بڑا اصرار کیا تو کہا گیا اچھا کشتی بناؤ. حضرت نوح نے کشتی بنانا شروع کی. جب کشتی بنانا شروع کی تو حکم ہوا کہ نہیں گھر میں نہیں، باہر میدان میں جا کر بناؤ. حضرت نوح کو میدان میں بھیجا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کشتی کوئی عام کشتی نہیں تھی، یہ عذاب الہی سے بچانے والی کشتی تھی. چنانچہ میدان میں جا کر حضرت نوح کشتی بنانے لگے. کشتی بن کر تیار ہو گئی. جب کشتی بن کر تیار ہو گئی تو حضرت نوح کو حکم ہوا کہ اب عذاب الہی آنے والا ہے، اب عذاب آئے گا، اوپر سے بھی پانی برسے گا، نیچے سے بھی زمین میں سے پانی آئے گا. چنانچہ جب پانی آنے لگے تو تم اپنی کشتی کو پانی کے اندر تیرانا اور آواز دینا کہ آج عذاب الہی کا دن ہے، عذاب الہی سے آج کوئی بچا نہیں سکتا علاوہ اس میری کشتی کے. چنانچہ حضرت نوح جیسے ہی نازل ہونا شروع ہوا، سیلاب، آسمان سے پانی برسا، زمین سے پانی ابلنا شروع ہوا. اب حضرت نوح نے اپنی کشتی کو پانی کے اندر تیرایا. اچھا حضرت نوح اپنی کشتی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور آواز دے رہے تھے کہ اے لوگوں آج کوئی نہ بچا پائے گا سوائے اس کشتی کے. چنانچہ حضرت نوح کہہ رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں کہ آؤ کشتی میں آؤ. حضرت نوح کو حکم ہوا کہ کشتی سے اترو. بڑی توجہ چاہتا ہوں، کشتی سے اترو.
کشتی کے آگے آگے چلو اور کشتی کا تعارف کراؤ، کشتی میں نہ بیٹھو۔ بھائی حضرت نوح کو ظاہر ہے کہ اگر کشتی کے اندر بیٹھے رہیں اور تعارف کرائیں تو کیا حرج کیا ہے، مگر اللہ نے کہا کہ نہیں، کشتی سے اترو اور کشتی سے آگے چل کر کشتی کا تعارف کراؤ کہ یہ کشتی عذاب الہی سے بچائے گی۔ اس میں میرے پروردگار تیری حکمت کیا ہے؟ کہ حکمت ابھی سمجھ میں آئے گی کہ میرا پیغمبر کہے گا مثلو اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبھا نجا ومن تخلفا غرق وہو، کہ جب میرا پیغمبر کہے گا میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی